کہ گستاخیاں کیا ہیں؟ گستاخیاں جناب سوشل میڈیا کا جو ایک رجسٹرڈ پلیٹ فارم نہیں ہے پاکستان میں، اس کا استعمال کرتے ہوئے بدقسمتی سے جو اسلامی مملکت پاکستان ہے اس میں جو فحش مواد دیکھا جا رہا ہے، پورن سائٹس دیکھی جا رہی ہیں، وہ دنیا میں ہم سر فہرست ہمارا ملک جا رہا ہے۔ گستاخی یہ ہو رہی ہے جی کہ انسانی جسم کے وہ اعضاء جن کا ہم نام خلوت میں بھی نہیں لے سکتے، نعوذ باللہ ان انسانی اعضاء پر، ننگے جسموں پہ، مرد و زن کے ننگے جسموں پہ، انسانی اعضاء پہ، پرائیویٹ پارٹس پہ، نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیات لکھی جاتی ہیں۔ وہ تو کفار ہیں، وہ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن پاکستان میں جس قسم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں قرآن مجید کے بارے میں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قرآن پاک کے ساتھ بدفعلی کی جا رہی ہے اس ملک میں۔ پاکستان کے اندر تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ URL گستاخانہ مواد پہ مبنی ہیں، 50 لاکھ سے زائد ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو ایک محتاط اندازے کے مطابق جو FIA کی رپورٹ ہے، ہم نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، جو FIA کی رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر 4 لاکھ سے زائد گستاخانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخانے صحابہ، اللہ پاک کی شان میں گستاخی کرنے والے اور اسلامی شاعر کی گستاخی کرنے والے 4 لاکھ سے زائد تعداد ہو چکی ہے۔ پنڈی ڈسٹرکٹ سے ایسے ایک حافظ قرآن پاک کو پکڑا جو کہ اسی رمضان شریف میں جو گزر گیا پچھلے سال، اس میں امامت بھی کرا رہا ہے، مسجد میں امامت بھی کرا رہا ہے اور ساتھ یہ گستاخیاں بھی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست چودھری شام نواز۔ میرے ساتھ آج کے مہمان ہیں محترم راجہ عمران خلیل صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ سے ایک ایسی آج ہم وہ بات لے کے آئے ہیں، پچھلے سال آپ نے رمضان ٹرانسمیشن میں ایک سیٹلائٹ چینل پر آپ نے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی گفتگو سنی، مفتی نوید عباسی صاحب کی سنی، اور ہمارے ایک دوست ہیں سینئر، آپ نے ان کی بھی بات سنی، لیکن اس کے بعد اس سارے معاملے کو دبا دیا گیا۔ ایک ایسا حساس ایشو ہے کہ جس کے اوپر لوگ بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ اس چیز پر بات ہونی چاہیے تاکہ عوام تک یہ بات پہنچے، ان کو پتہ چلے اور اس چیز کا سدباب ہونا چاہیے۔ وہ معاملہ کیا ہے، وہ ساری صورتحال کیا ہے، عمران بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بات کریں گے۔ سو آپ سے یہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو انتہائی غور سے، سنجیدگی سے سننا ہے۔ عمران بھائی کی گفتگو جو یہ کریں گے، اور مجھے پورا یہ یقین ہے کہ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی ڈاکومنٹیشن کی اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو وہ بھی ہم پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم عمران خلیل راجہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ عمران بھائی، پچھلے دنوں ایک نجی محفل میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ گلہ کر رہے تھے میڈیا سے۔ وہ گلہ کیا تھا؟ آپ کہہ رہے تھے میڈیا ہماری آواز نہیں بنتا۔ کس سلسلے میں میڈیا آپ کی آواز نہیں بن رہا؟ شام صاحب، میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے اور گوناگون مصروفیات سے وقت نکالا اور اس اہم اور حساس ایشو پہ ہمیں مل بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ملا۔ ٹھیک، جو میں نے لاسٹ ویک میں جس محفل کا آپ ذکر فرما رہے تھے، اس میں میں نے کچھ دوستوں کے سامنے گزارشات کی تھی کہ جو پرابلم اور جو اس وقت امت مسلمہ بالخصوص پاکستان میں جو سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال تھا، اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ سوشل میڈیا پر کس قسم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر تھوڑا سا ذرا اونچا بولیے۔ پاکستان کے اندر کس قسم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، جو آج کل بدقسمتی کے ساتھ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے یا ہمارا میڈیا ہے، پرنٹنگ میڈیا ہے، جو اس پہ ویسے تو کبھی ٹرانسجینڈر ایکٹ آ جاتا ہے تو اس پہ پورے پروگرامز ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی چھوٹا سا واقعہ رونما ہو جاتا ہے، جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی گہما گہمی ہے جی،
تو اس میں کسی بھی پارٹی کو، میں کوئی نام نہیں لے رہا تھا کسی کو، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات کو بڑھا چڑھا کر اس پہ ٹکرز چلائے جاتے ہیں، اس پہ باقاعدہ پروگرامز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو یہ ایشو ہے، جو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، جو ہماری بقا کا مسئلہ ہے، اس پہ آج دن تک، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اپنے گفتگو کے آغاز میں کہ رمضان شریف کی ٹرانسمیشن میں ایک مفتی حنیف قریشی صاحب، اور اسی پروگرام میں ہمارے جو لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان ہے ہمارا، اس کے چیئرمین راؤ عبد الرحیم صاحب سینئر ایڈوکیٹ اس میں موجود تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جس انداز سے اس پروگرام میں ایک آگاہی مہم کے سلسلہ میں جو اس پروگرام میں سارے اپنی جو موقف تھا وہ بیان کیا، اس کے بعد آج دن تک کوئی پروگرام نہیں ہوا اس پہ. ٹھیک. تو یہ بہت اہم ایک مسئلہ ہے. عمران بھائی، آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، جتنا پوسیبل ہو سکے گا بتانے کا آواز ذرا مجھے بتائیے گا جناب. کہ آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال تو ہر جگہ ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ کہاں گستاخیاں آ رہی ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ بیسک جی، اگر اس کا پس منظر آپ دیکھتے ہیں تو 2017 میں ایک ریٹ پٹیشن ہماری طرف سے فائل ہوئی تھی کہ جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی، جس میں توجہ مبذول کروائی گئی تھی کہ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے اسلامی شاعر کی، اللہ پاک کی شان میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اور امہات المومنین کی شان میں، قرآن مجید کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے. اس ریٹ پٹیشن جو کہ جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس زیر سماعت رہی، اس میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی، اور جو اس میں ملزمان اریسٹ ہوئے، بعد میں ان کا ٹرائل ہوا. ٹرائل ہونے کے بعد ان کو، جو 3 ملزمان تھے، ان کو سزائے موت ہوئی، اور ایک کو 10 سال سزا ہوئی تھی، جن کی اپیل ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا جو لیگل کمیشن آن بلاسفیمی ہے، جو کہ ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو فی سبیل اللہ اس مشن پہ مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ جو یہ پاکستان کی سرزمین ہے، جو پاکستان کا قیام جس کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا، جو اسلامی مملکت ہے، اس میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں ان کی روک تھام اور ان کی رکاوٹ کے لیے، ان کے سد باب کے لیے اپنا کردار ادا کرے. مان بھائی، میں پھر وہی بات کروں گا، کھل کر بتائیں ذرا جتنا پوسیبل، گستاخیاں ہو کیا رہی ہیں؟ جناب کیا چیز ہے؟ اب میں آتا ہوں، یہ تو میں نے جناب کو اوور آل ویو دیا کہ گستاخیاں کیا ہے. اس کو گستاخی پہلے سے جانے سے پہلے میں ایک آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت 2017 میں یہ پتہ چلا تو 4 لوگ تھے جنہوں نے یہ گستاخانہ مواد کے لیے شیئرنگ کا ایک گروپ بنایا. تو 2022 میں جس وقت وہ گرفتار ہوئے تو وہ گستاخانہ جو مواد شیئر کرنے والے یا ممبرز تھے، ان کی تعداد 32,000 پاکستان میں ہو چکی تھی. کس سن میں گرفتار ہوئے ہیں؟ 2022 میں. ان کے جس وقت وہ گرفتار، 2017 میں آپ نے ریٹ کی تھی؟ 2017 میں جس وقت 4 لوگوں نے یہ گروپ شروع کیا، 2022 میں جس وقت وہ گرفتار ہوئے 32,000 لوگ وہ تعداد بن چکے. اب یہ کرتے یہ تھے کہ گستاخیاں کیا ہے؟ گستاخیاں جناب سوشل میڈیا کا جو ایک رجسٹرڈ پلیٹ فارم نہیں ہے پاکستان میں، اس کا استعمال کرتے ہوئے بدقسمتی سے جو اسلامی مملکت پاکستان ہے، اس میں جو فحش مواد دیکھا جا رہا ہے، پورن سائٹس دیکھی جا رہی ہیں، وہ دنیا میں ہم سر فہرست ہمارا ملک جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ ایکسیس جو ہے وہ فحش مواد تک ہے. سب سے پہلے یہ جتنے یہ گستاخان رسول ہیں، گستاخان اسلامی شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، سب سے پہلے یہ پورن سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں. پورن سائٹ سے وزٹ کرتے کرتے وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ گستاخانہ مواد شیئر کرنے پہ آ جاتے ہیں. اب گستاخیاں کیا ہو رہی ہیں، یہ کون لوگ کر رہے ہیں، اور
کس حد تک کر رہے ہیں؟ گستاخی یہ ہو رہی ہے جی کہ انسانی جسم کے وہ اعضاء جن کا ہم نام خلوت میں بھی نہیں لے سکتے، نعوذ باللہ، ان انسانی اعضاء پر، ننگے جسموں پہ، مرد و زن کے ننگے جسموں پہ، انسانی اعضاء پہ، پرائیویٹ پارٹس پہ، نعوذ باللہ، قرآن پاک کی آیات لکھی جاتی ہیں، اللہ پاک کی نام لکھے جاتے ہیں جو کہ خالق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، امہات المومنین جو پوری ہماری امت کی مائیں ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، سیدہ کائنات جگر گوشہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اہل بیت اطہار جن کی طہارت کی اور پاکیزگی کی گواہی قرآن پاک خود دے رہا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید جس کو ہم وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے، مقدس کتاب ہے، آخری الہامی کتاب ہے، اس کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور اس انداز میں ہو رہی ہیں کہ ہم اگر بیرون ممالک میں کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی کافر ملک کرتا ہے، جیسے کہ پیچھے سویڈش میں ہوئی اور معاملات، پوری امت مسلمہ آگ بگولا ہو جاتی ہے، ہمارے مظاہرے ہوتے ہیں، جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، وہ تو کفار ہیں، وہ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن پاکستان میں جس قسم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں قرآن مجید کے بارے میں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قرآن پاک کے ساتھ بدفعلی کی جا رہی ہے اس ملک میں، قرآن پاک کے ساتھ قرآن پاک پہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں الفاظ نہیں استعمال کروں گا، میری زبان اجازت نہیں دے رہی، اور وہ گستاخیاں کرنے والے کون ہیں؟ آپ کا دوسرا سوال تھا۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں، پرائیویٹ پارٹس جن کا ستر لازم ہوتے ہیں، جن کو چھپانا لازمی اور ضروری ہے، ان پارٹس کے اوپر یہ جس طرح کی آپ چیزیں بتا رہے ہیں کہ نام لکھے جاتے ہیں یا اس طرح وہ ساری چیزیں ہیں، جی پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ یہ کرنے والے مسلم ہیں؟ جی، جو میں نے آپ کو جو یہ سارا معاملہ بتایا، یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ یہ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر تقریباً 50 لاکھ سے زائدہ URL گستاخانہ مواد پہ مبنی ہیں، 50 لاکھ سے زائد ہیں، اور یہ جو میں آپ کو ایک محتاط اندازے کے مطابق جو FIA کی رپورٹ ہے، ہم نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، جو FIA کی رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر 4 لاکھ سے زائد گستاخانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخانے صحابہ، اللہ پاک کی شان میں گستاخی کرنے والے اور اسلامی شاعر کی گستاخی کرنے والے 4 لاکھ سے زائد تعداد ہو چکی ہے، یہ ساری چیزیں کرنے والے جناب، اور اس میں پاکستان کے اندر ان کی تعداد اکارڈنگ ٹو FIA کی رپورٹ کے مطابق ان کی تعداد 4 لاکھ ہو چکی ہے، 4 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے ابھی، یہ اس سال کی رپورٹ، جی مطلب 2023 کی نا، جی 2023 کی رپورٹ ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا سوال تھا کہ ان کا تعلق کس مذہب سے ہے، کس مسلک سے ہے، اس میں جو گرفتار ہوئے ہیں ملزمان گستاخان، ان کا 99.99 مسلمان گھرانوں کے ساتھ تعلق ہے، مسلمان گھرانوں کے ساتھ تعلق؟ جی مسلمان گھرانوں کے ساتھ تعلق ہے، اور آپ مجھے بھی حیرت ہوتی ہے اور آپ کو بھی شاید یہ سن کے حیرت ہوگی، اور ان میں سے بہت سے
ایسے گستاخان ہیں جو کہ مفتی ہیں، عالم دین ہیں اور حافظ قرآن ہیں۔ وہاں بھائی میں یہ کیسے مان لوں کہ ایک عالم دین جی اب ہمارا علم چونکہ محدود ہے، ہم لوگ بھی یہ چیزیں تصور نہیں کر سکتے، ایک شخص جس نے قرآن کا حدیث کا علم حاصل کیا ہو وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کے ذریعے اس طرح کی گستاخیاں، مفتی، عالم، محافظ، یہ پڑھے لکھے لوگ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی میں آپ کے سوال کا یہ جواب دیتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی میں الحمدللہ بات کروں گا، باقاعدہ ریکارڈ کے ساتھ بات کروں گا، باقاعدہ ان کی ایف آئی آرز ہمارے پاس موجود ہیں، باقاعدہ وہ اریسٹ ہوئے ہیں اور باقاعدہ ان سے یہ چیزیں ریکورڈ ہوئی ہیں۔ کیسے؟ اب ایک مفتی ہے، مفتی عبدالشکور لاہور کا، جو کہ مشکات شریف پڑھاتا تھا، وہ گرفتار ہوتا ہے، سب سے مشکل کتاب ہے، وہ گرفتار ہوا، جو کہ 3 سال سے مصلح امامت میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ گستاخیاں جو جن کا ذکر میں نے کیا ہے، وہ کیا گستاخیاں تھیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے، وہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ہم نے رمضان شریف میں ایسے حافظ قرآن پاک کو پکڑا جو نماز تراویح میں یا قرآن پاک پڑھا رہا تھا یا بطور سامع اس مسجد میں وہ موجود تھا۔ ہم نے تحصیل وضلع راولپنڈی ڈسٹرکٹ سے ایسے ایک حافظ قرآن پاک کو پکڑا جو کہ اسی رمضان شریف میں جو گزر گیا پچھلے سال، اس میں امامت بھی کرا رہا ہے، مسجد میں امامت بھی کرا رہا ہے، اور ساتھ یہ گستاخیاں بھی کر رہے ہیں۔ اور آج تک جو پاکستان میں ابھی 2 سالوں میں ہم نے جو گرفتاریاں کی ہیں، میرے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 265 سے 270 تک یہ لوگ گرفتار ہو چکے، یہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی گستاخیاں ہوتی رہیں، اس ساری یعنی کہ 1 سال یا 1.5 سال میں جو ہم نے گرفتاریاں کی ہیں، اس ساری پورے پاکستان کی تاریخ سے شاید یہ گرفتاریاں ہیں، اور اس میں موسٹلی تعداد تقریباً 40 سے 50 ایسے بندے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، جن کا مذہبی گھرانوں سے تعلق ہے۔ اور آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے کہ لاسٹ ایئر ہی ہم نے ایسے ایک شخص کو پکڑا جو کہ امام کعبہ کا شاگرد ہے، وہاں پہ اسپانسرشپ پہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، سعودی عرب میں، اور مقدس سرزمین میں دوران طواف احرام کی حالت میں اسی قسم کی گستاخیاں کر رہا ہے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اسی طرح کی گستاخیاں کر رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے عمران بھائی؟ یہ سوال ایسا ہے کہ اس سے ہم لا علم ہو چکے ہیں۔ مطلب اس طرح دیکھیں، میں اپنے پاکستان کی بات کی، میرے لیے خیر چونکہ میں نے بھی خود جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایف آئی آرز ہوئی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں، آپ روزانہ پیش ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، میرے لیے تھوڑا سا پہلے بھی ماننا مشکل تھا، لیکن چونکہ یہ ساری چیزیں چونکہ واضح ہیں تو اس لیے اب سعودیہ جیسی اور حرم اور وہاں پڑھا لکھا معاشرہ ہے، ہر چیز کی اتنی سختی ہے، وہاں یہ سب چیزیں کیسے ممکن ہے؟ میں گزارش کروں گا جی کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا جی، یہ آپ اس کو اگر موبائل ہے، آج موبائل آ گیا، اینڈرائیڈ موبائل ہے آپ کے پاس، تو دنیا کا کوئی چیز، کوئی ایکسیس آپ کی ایک کلک پہ ہے۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس جو سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے اور فیس بک ہے اور بہت سی اپلیکیشن ہے، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، اس کو آپ کوئی بھی ایک کلک کرنا چاہتے ہیں پازیٹیو، وہ 1 منٹ میں آپ کی 1 منٹ کی میں آپ کے رسائی وہ دے دے گا۔ ٹھیک، اسی طرح جو نیگیٹو ہے اس کا یوز، اس کو اگر آپ کلک کریں گے اس حوالے سے تو وہ 1 منٹ سے پہلے وہ آپ کو وہاں تک ایکسیس دے دے گا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جو لازمی رجسٹرڈ ہونے چاہیے تھے پاکستان کے قانون کے مطابق، آج تک رجسٹرڈ نہیں ہو سکے، اور آج دن تک جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، گوگل ہے، ان کا کوئی بھی آفس آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا، جس کے لیے ہماری یہی جو لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کی ٹیم ہے،
چیئرمین جو ہیں ہمارے راؤ عبدالرحیم صاحب ایڈوکیٹ، ان کی سربراہی میں ہم نے ایک ریٹ پٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہے، ٹھیک، جو ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ راولپنڈی میں زیر سماعت ہے، جس میں ہم نے عدالت سے بھی استدعا کی ہے، اور جو پی ٹی اے، پیمرا اور جو ڈیفرنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے خلاف ڈائریکشن یا ان کیس جو ہم اس میں استدعا کر رہے ہیں کہ کم از کم پاکستان کے اندر ایک ایسا سسٹم لگا دیا جائے، ایسا فلٹریشن سسٹم لگا دیا جائے کہ تاکہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اپلوڈ ہی نہ ہوں، نہ ہی وہ شیئر ہوں، کوئی ایسا مانیٹرنگ سسٹم ہو جائے، اور مطلب کہ جس سے یہ جتنا گستاخانہ مواد ہے، بے حیائی والا مواد ہے، جو بے حیائی کو دیکھتے دیکھتے یہ گستاخانہ مواد تک لے جاتی ہے، اس تک ایکسیس نہ ہو۔ سوشل میڈیا کی بات ہے عمران بھائی، میں اگر سوشل میڈیا پر تحریک لبیک لکھتا ہوں، میری آئی ڈی بند ہو جاتی ہے، جی ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ آپ تاجدار ختم نبوت اگر کوئی جس طرح لکھنے کا طریقہ ہے، اگر برابر کر کے لکھیں، ٹھیک ہے، اسپیس دیے بغیر ریسٹرکشن آ جاتی ہے، آپ لبیک کا نعرہ بلند کریں، اس کے خلاف وہ ساری چیزیں مطلب فیس بک کا قانون اکرت میں آتے ہیں۔ تو یہاں اتنی ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں ہماری ایجنسیز کہاں ہیں، ہماری اتھارٹیز کہاں ہیں؟ آپ کی آئی ایس آئی، ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، یہ کہاں ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا، درست فرمایا۔ میں آپ کی ایک بات کو انڈوز کرتے ہوئے جو آپ نے باتیں کی کہ اگر یہ کوئی نام لکھا جائے، پوسٹ شیئر کیا جائے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا جائے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے یا آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے فار سم پیریڈ۔ لاسٹ تقریباً دسمبر کے شروع میں ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پہ، ایڈوکیٹ ہی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، شہزاد رضا مبشر صاحب ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی ناموس رسالت کے حوالے سے کہ ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک وہ لوگو بھی تھا، نعرہ بھی تھا۔ یقین کریں گے کہ وہ میری طرف انہوں نے ٹیگ کی، میں نے حتی الامکان اس پہ کوشش کی کہ میں اس کو شیئر کر سکوں، اس پہ کو کمنٹ کر سکوں، ساتھ ہی آ جاتا تھا جی کہ وہ ریسٹرکشن ہے جی کمیونٹی کے حوالے سے، جو میسج ایک آ جاتا ہے، نہ ہی وہ شیئر ہوئی، نہ ہی اس پہ میسج ٹائپ ہو، یہاں تک یعنی کہ نہ اس پہ کمنٹ ہو سکے، نہ ہی اس پہ کوئی شیئرنگ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس ساری چیزیں میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، میں پھر آپ دیکھنے والے شاید کہیں گے کہ ویوز لینے کی ایسی بات نہیں ہے، میں بار بار وہ چیزیں نہیں بولنا چاہتا، جس طرح آپ بھی نہ ہم بول سکتے ہیں، نہ ہم سن سکتے ہیں ایسی ساری چیزیں۔ یہ جتنی بھی ساری گستاخانہ حرکات ہو رہی ہیں، ان کے خلاف ہماری ایجنسیز کہاں ہیں، ان کا عمل دخل کیا ہے؟ سائبر کرائم چونکہ ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں ساری چیزوں میں، کام تو ان کا ہے، سوشل میڈیا وہ کنٹرول کرتے ہیں، پھر پی ٹی اے ہے، ایف آئی اے ہے، یہ ان لوگوں کے ان سے آپ نے رابطہ کیا، ان کو بتایا، کوئی آپ نے کوئی کیس فائل وغیرہ کیا ہے جس میں ان کو پارٹی وغیرہ بنایا جائے؟ جی شروع میں یہ تھا کہ ہماری جو اتنی اپلیکیشن ہوتی تھی نا، ہمارا جو بھی کسی کو کسی شخص کو کوئی یہ میٹیریل اس کے سامنے آ گیا، اس نے اسکرین شاٹ لیا، ساتھ ہی اپلیکیشن لگائی، اور ایف آئی اے جو کہ کنسرننگ ادارہ تھا، سوشل میڈیا تھا، وہ ایف آئی اے سے کنسرننگ تھا، تو ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے جو بھی کمپلینٹ ہوتی تھی یا درخواست ہوتی تھی یا پلس فیملیس کوئی بھی ہوتا تھا ایکشن کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ایف آئی اے میں درخواست دے دیتے تھے۔ شروع میں کوئی سیریس نہیں لیا گیا، اس کے بعد ہم نے جیسے پہلے میں نے بتایا کہ ریٹ پٹیشن تھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ راولپنڈی میں، تو وہ زیر سماعت ہے، تو اس میں الحمدللہ اس کے بعد پھر وہ کافی چیزیں پازیٹیو ہونی شروع ہو گئیں، ہماری اپلیکیشنز کے تحت وہاں پہ ایف آئی آرز ہونا شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد یہ گرفتاریاں جو نہیں ہو رہی تھیں یا کسی بھی جگہ رکاوٹیں تھیں وہ الحمدللہ دور ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر تقریباً وہ سائبرز کے جو بلاسفیمی کے حوالے سے وہ اسپیشل تھانے بن گئے، ونگز بن گئے جو کہ بلاسفیمی کو ڈیل کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جتنی بھی ایجنسیاں یہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، اس معاملے میں اپریشیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ساری چیزوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ جو میں نے بات کی، میں ایک بات کرنا بھول گیا کہ یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں نا، یہ مقدس ہستیوں کے جن کو میں نے ذکر کیا وہ تو ہو ہی رہی ہیں، جو میں نے نام لے لیا، علاوہ ازیں جو ملکی سالمیت ہے اور پاکستان کے خلاف بھی انہی میں، یعنی کہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے وہ ان جسموں پہ بنا کے وہ بھی اسی طرح غلط کاری کرتے ہوئے اور مطلب وہ کیا جا رہا ہے۔
ٹھیک. اچھا عمران بھائی، کتنے لوگوں اس وقت موجودہ صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں کہ کتنے لوگوں کے خلاف FIRs ہیں، کتنے لوگوں کے خلاف کیس چل رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو آپ کے اس، میں سب سے پہلے تو آپ کو سلیوٹ پیش کروں گا، آپ کی پوری لیگل ٹیم کو کہ جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا. اور میرے خیال سے جہاں تک میں آپ اپنا ہوم ورک کر کے ہوں کہ آپ فری آف کاسٹ کریں ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائیں. مجھے بھی بتائیے گا ابھی کرنٹ سچویشن کیا ہے، کتنے لوگوں کے خلاف FIR ہے، کتنے لوگوں کے خلاف درخواستیں ہیں، کتنے لوگوں کو آپ گرفتار کروا چکے ہیں، یا کتنے لوگوں کے خلاف کوئی سزا وغیرہ ہوئی ہے؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کی بات کو انڈوز کرتے ہوئے، اس میں ہماری جو ٹیم ہے نا جی، ہماری ٹیم کا ایک ہی مشن ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ہم اس پاکستان کی سرزمین کو بچانے کے لیے، ہم مقدس ہستیوں کو کی جو ہے ان کے دفاع کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں چن لیا. ہماری الحمدللہ سرپرستی فرما رہے ہیں مذہبی گھرانے سے تعلق ہے سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی، وہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں. ہماری ٹیم کے جو چیئرمین ہیں راؤ عبد الرحیم صاحب لیگل کمیشن کے، وہ الحمدللہ ہماری ٹیم میں ہیں. ہمارے دوست ہیں، صدر ہیں شیراز احمد فاروقی صاحب، وہ الحمدللہ کر رہے ہیں. مجھے بھی نہ چیز میں بھی کر رہی ہوں. ہماری ٹیم الحمدللہ میں یہ بتاتا چلوں کہ لاہور میں کام کر رہی ہے، کراچی میں کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور اسلام آباد میں راؤ صاحب ہیں، اور پنڈی میں الحمدللہ انہوں نے کچھ ذمہ داریاں مجھ ناچیز کو بھی دی ہوئی ہیں کہ میں اس کے، اور یہ جتنا لیگل کمیشن اور بلاسفیمی ہے وداؤٹ اینی فنڈ ریزنگ ہوتا ہے. ایک سوال آتا ہے کہ ایک تنظیم بن گئی، شاید وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا بیرونی جیسے NGOs بن جاتی ہیں کوئی مطلب فنڈنگ کے لیے، فنڈ ریزی کے لیے. الحمدللہ ہماری جو ٹیم ہے 1 روپے کی کسی سے روادار نہیں ہے، نہ ہی فنڈ ریزنگ ہے، اور صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں ایک فتنہ بے حیائی اور گستاخی کا پھیلا دیا گیا، تو اس سے کسی قسم کی یہ جو ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان کو کس طریقے سے بچایا جائے. آگاہی مہم کے لیے الحمدللہ ہم نے بھی، جیسے کہ پہلے بھی آپ نے کہا کہ مفتی صاحب کا ایک حنیف قریشی صاحب جو ہمارے پنڈی میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ بڑا وہ ہر لحاظ میں مذہبی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ایک پروگرام کیا. اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی مساجد میں ہم نے خود بھی جا کے، اور علماء کرام سے بھی ہم نے رابطہ کیا، ہم نے سجادہ نشین جو بھی ہیں جو درگاہیں ہیں ہماری راولپنڈی اسلام آباد میں یا جہاں جہاں بھی ہمارا ایکسیس ہے، ان کی نوٹس میں بھی یہ بات لائی. اب اس کے بعد جو ہماری ریٹ پٹیشن میں، اس میں وزیر مذہبی مطلب جو وزارت ہے مذہبی امور کی، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کو، یعنی کہ جو بھی ان کے سیکٹریز ہیں وہ بھی آئے، ان کے حد تک بھی، پھر جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ تھے صاحب کا، ان کو بھی وہ عدالت نے کال کیا، اور ان کے نوٹس میں بھی یہ بات لائی گئی کہ کسی طریقے سے یہ جو پاکستان کی سرزمین ہے اس کو گستاخی سے پاک کیا جائے. اور الحمدللہ ہماری اس ٹیم کا، ہماری اس لیگل کمیشن اور بلاسفیمی کا بھی یہی ایک نعرہ ہے کہ گستاخی کو ہم انشاءاللہ ختم کر کے دم دیں گے انشاءاللہ. اس حوالے آپ اس کا دوسرا سوال تھا آپ کا، جو میں ساتھ چیزوں کو کلیریفائی کرتا جاؤں کہ اب تک 265 سے 270 افراد گرفتار ہو چکے ہیں، جن کا تعلق، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ نہیں کہ وہ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں. 60% جو ہیں وہ BS کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس میں جو ہے دیکھتے ہیں، اگر آپ عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، وکیل ہے، اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، اور پولیس آفیشل ہے اس میں، اور مطلب کیا ہر کا مقام ہے کہ سارے پڑھے لکھے لوگ ان ساری چیزوں میں ملوث ہیں. 270 لوگوں کا فگر آپ نے بتایا جو گرفتار ہیں، اور ان میں سے کتنوں کو سزا ہو چکی ہے؟ جی، اس میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ ابھی تک جو ٹرائل ہوئے، انکمپلیٹ ہوئے ہیں، اس میں تقریباً 17 ایسے گستاخ تھے جن کو سزا ہو چکی ہے عدالت میں. جی عدالت، بذریعہ عدالت. اور ہمارا یہ ہے کہ الحمدللہ کہ ہمارے اس لیگل کمیشن کا ایک یہ بھی نعرہ ہے کہ الحمدللہ ہم کوئی بھی جو ہے نا قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، یعنی آپ ماورائے عدالت جو ہے کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے. یہ تصاویر اور یہ ویڈیوز کلپس یا یہ گستاخانہ مواد ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا.
ٹھیک اگر کوئی شخص اس کو تسکین نفس کے لیے دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک اور ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ یہ عام پبلک تک نہ جائے, عام لوگوں تک نہ جائے, ٹھیک ہے. نہیں تو یہ ایک ملک میں آگ لگ جائے گی, آگ لگ جائے گی. اس لیے اور مذہبی سینسٹیو ان یہ 17 میں سے اور عدالت کے درمیان درمیان وہی قانونی راستہ اڈاپٹ کرتے ہوئے الحمدللہ پہلے بھی کیا ہے. اس میں سے 17 میں سے تقریباً 15 جو لوگ ایسے ہیں جن کو سزائے موت ہوئی ہے, اور ایک کو عمر قید ہوئی ہے, اور ایک کو 10 سال سزا ہوئی ہے, 10 سال سزا ہوئی ہے. امام بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی, پھر میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گا, جی, اور گزارش یہ کروں گا جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ جن اداروں اجات کی, علماء کی, باقی حضرات کی خدمتیں لے رہے ہیں, اس حوالے سے ہمارا میڈیا بھی آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. جب آپ مجھے کال کریں گے میں آپ کے لیے اویلیبل. مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 17 لوگوں کو سزائے مارا دلوائی ہیں, جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے خلاف تو پھر ظاہر ہے جب ملزم پیش ہوتا ہے تو پھر ملزم کا وکیل بھی تو پیش ہوتا ہوگا. اب ہوتے ہیں لوگوں کے وکیل وغیرہ بھی یہاں پہ؟ جی باقاعدہ طور پہ جی یہاں پہ راول پنڈی میں مختلف جتنے کیس چل رہے ہیں تو جو بیسک ہے نا جی کہ کسی شخص کا ٹرائل اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک اس کا وکیل نہیں ہوتا. تو فیئر ٹرائل کا بھی تقاضا ہے اور اس کا رائٹ بھی ہے. اس کے باقاعدہ طور پہ یہاں پہ راولپنڈی میں بھی مطلب ایسے کیسز ہیں جس میں کوئی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ یہاں سے پنڈی کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, کوئی لاہور سے ایڈوکیٹ آ رہے ہیں, کوئی اٹک سے آ رہا ہے ان کیسز کی پیروی کے, کوئی اسلام آباد سے آ رہے ہیں. تو وہ ان کا رائٹ ہے, وہ آتے ہیں, وہ اپنا کردار ادا کریں, اور الحمدللہ ہم اپنا کردار جو ہمارے ذمہ ہے. کوئی ایسا کیس ہوا ہے کہ آپ نے کسی بندے کے خلاف کوئی ایویڈنس ثبوت دیے رد کروا دیا ہو, یا وہ بندہ بے گناہ ثابت ہو گیا ہو؟ نہیں, آج دن تک وہ جو جتنی میں یہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 265 بندہ اگر گرفتار ہوا ہے تو ان میں سے سپریم کورٹ تک ایک فیمیل ہے, اس کی بھی بیل ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے اس وجہ سے ہوئی کہ چونکہ اس کے 2 بیٹے تھے, وہ سکلنگ بیبی, اس پوائنٹ پہ جج صاحب نے بیل دی کہ وہ چونکہ جیل میں اس کے ساتھ ہے, تو اس کے علاوہ جتنی بھی بیل پٹیشنز ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں. اور جو مواد ہے آج دن تک الحمدللہ ایسا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ کسی کو اٹھا کے کیا جائے. جس وقت اس کیس کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا طریقہ کار یہ کیا ہوتا ہے. سپوز کسی شخص کے پاس کوئی سکرین شاٹ آ جاتا ہے موبائل پہ, واٹس ایپ پہ, فیس بک اکاؤنٹ پہ, وہ اس کا سکرین شاٹ لیتا ہے, ایک اپلیکیشن تیار کر کے کہ میرا یہ نمبر ہے, یہ میرا اکاؤنٹ ہے, اس پہ یہ بلاسفیمیس میٹیریل آیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایف آئی اے کے پاس سبمٹ کرتا ہے. ایف آئی اے باقاعدہ انکوائری کرتا ہے, انکوائری کے بعد اس کی وہ جو کمپلینٹ ہوتی ہے یا اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کی ٹیکنیکل رپورٹ بنتی ہے, باقاعدہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ وہاں پہ موجود ہیں جو ایف آئی اے میں, وہ رپورٹ بن کے بعد ملزمان تک ایکسیس ان کا وہ سی ڈی آر کے ذریعے, اور آج کل جتنی لیٹسٹ موڈیم ہے کہ یہاں پہ کہاں پہ ہو رہا ہے جیو فینسی کے ذریعے سے وہ اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں. جس وقت ایکیوز اریسٹ ہو جاتا ہے تو باقاعدہ اس کا جو موبائل ہے یا اس کا لیپ ٹاپ ہے یا جو بھی ڈیوائس ہے اس کے پاس, اس کی وہ جس وقت ریکورڈ ہوتا ہے, قبضہ میں لیا جاتا ہے, اس کی باقاعدہ ٹیکنیکل رپورٹ بنتی ہے, اس سے چیزیں ریٹریو ہوتی ہیں. اس کے بعد اس کی ایک فورنزک رپورٹ ہوتی ہے, وہ چیزیں وہ رپورٹ بنتی ہے, اس کے بعد پھر وہ چلان سبمٹ ہوتا ہے. تو وہ میٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ آج دن تک کوئی ایسا ایکیوز میری نظر میں ایسا نہیں گزرا جن کی یا ٹرائل میں نے کی ہوں کہ جس سے یہ چیزیں ریکور نہ ہوئی ہوں اور جس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو. تو شاید صد باب اس کا کیا؟ صد باب میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ جی کہ آگاہی ہے, اور اس موبائل کا جو ہے پازیٹیو یوز ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نہ تو ہم موبائل استعمال کرنا چھوڑ سکتے ہیں, جی, نہ سوشل میڈیا استعمال کرنا چھوڑ سکتے ہیں. یہ چیزیں تو بند ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جتنی مرضی کوشش کریں, سوشل میڈیا تو ایک حقیقت ہے, وہ تو چل کے ہی رہے گا, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ چونکہ قانونی نقطہ نظر سے مجھے یہ بتائیں گے اس کا حل کیا ہے, کہاں تک اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اس میں گزارش یہ ہے جی کہ 2-3 سٹیپس جو ہیں وہ اگر ہم اڈاپٹ کر لیں تو اس سے ہم صد باب. سب سے پہلے جو ہے نا جی کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم لگا دیا جائے, جو پی ٹی اے پیمرا یہ ہمارے ایک سسٹم لگا دیا جائے کہ ایسی ویب سائٹ
ایکسیس ہی نہ ہو, ٹھیک, اپلوڈ نہ ہو, ایکسیس ہی نہ ہو, بلاکیج آ جائے تو اس پہ فلٹریشن لگا دیا جائے, تو وہ پاسبلٹی ہے. جیسے کہ ہم نے ڈیورنگ پروسیڈنگ ہماری جو ہائی کورٹ میں چلی تھی, تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ہماری ٹیم میں سے, ہماری ٹیم کی ایفرٹ سے ڈاکٹر منشاد ستی صاحب ایک آؤٹ ہے کہ ہیں, شخصیت ہے, تو جو کہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی انہوں نے آ کے, ہم نے پھر وہ کورٹ میں ان کو پیش کروایا, تو انہوں نے اپنی سروسز پاکستان کو دینے کے لیے, انہوں نے کہا فری آف کاسٹ میں سروسز دینے کے لیے تیار ہوں. کہ میں نے جو انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان میں سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے اس کی وہ 70% تقریباً بلاکیج ہو سکتی ہے, وہ انہوں نے کی ہے, تو اس پہ بھی ورکنگ جاری ہے کہ یہ سسٹم کو کس طرح کر کے یہ ہم بلاکیج پہ آ سکتے ہیں, لیکن فی الوقت وہ بلاکیج نہیں ہوئی ابھی تک. دوسری بات یہ ہے جی کہ اس میں اویئرنیس بہت ضروری ہے. ٹھیک, ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اگر جیسے کہ آپ دیکھیں گے ڈیورنگ کووڈ جو اس کے موبائل کا یوز تھا بچوں میں خاص کر زیادہ ہو گیا ہے. اب اسکول میں دیکھیں گے کہ آپ وہ جو ہوم ورک ہے وہ بھیج دیتے ہیں, جو بھی ان کا کام آتا ہے جی وہ موبائل یوز ہے. موبائل یوزز پہ بھی ہمارے جو آگاہی مہم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی مائنز لگا دی گئی پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ جو کسی وقت بھی پھٹ سکتی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گستاخی جو بے حیائی سے شروع ہوئی تھی وہ کرتے کرتے آج گستاخی تک پہنچ گئی, اور گستاخی بھی جن ہستیوں کی ہے, جن مقدس ہستیوں کی ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس انداز میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. تو اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے, ہمارے اس میں میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ ٹاکس شوز ہوں وہاں پہ, اس پہ ڈیبیٹس ہوں, ایٹ لیسٹ ڈیلی کے پروگرام میں کوئی 15-20 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا کوئی ایسا پروگرام ہو کہ جس سے اویئرنیس ہو کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو فتنہ ہے کتنی تیزی سے پھیلا جا رہا ہے اور اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں, کہ جو بھی شخص گستاخی کرتا ہے اس کی صرف اور صرف سزائے موت ہے. اور اس میں جو علماء کرام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ نماز جمعہ کے خطبات میں کوئی محفل ہوتی ہے, اس میں عیدین کے جو خطبات ہوتے ہیں, رمضان شریف آگے, رمضان شریف کی برکت گھڑیاں آ رہی ہیں, اس میں بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دی جائے کہ کس طرح سے اس کو بچا جا سکتا ہے اور کس حد تک یہ معاملات کتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں. تو وہ ضرورت ہے. اس کے بعد ہم یونیورسٹیز اور سکولوں میں وہاں پہ بھی اس طرح کے سیمینارز وغیرہ جی وہ بہت ضروری ہے تاکہ اویئرنیس ہو. اور باقاعدہ جس طرح یہ آپ دیکھیں گے کہ موبائل پہ ایک میسج چلتا ہے, کبھی کینسر کے حوالے سے, کبھی سگریٹ نوشی کے حوالے سے, تو اس طرح کے بھی میسج جو ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے میسج بنا کے اگر کر دیا جائے تو میرے خیال میں اس فتنے کا سدباب ہو سکتا ہے. امام بھائی آخر میں اب دیکھنے والوں کو جو یہ تو ساری وہ چیزیں تھیں جو علماء کرام یا حکومتی اداروں کے حوالے سے تھیں کہ وہ ساری یہ چیزیں, عام عوام کیا کر سکتی ہیں؟ عام عوام کے لیے آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی عام عوام کے لیے ہے جی کہ یہ جو موبائل کا بے دریغ استعمال ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہمیں مانیٹر کرنا ہوگا. ٹھیک, اس کے لیے ہماری جو لیگل کمیشن آن بلاسفیمی ہے اس نے مطلب اس کی کوششوں میں بھی آگاہی, والدین تک ہم سوشل میڈیا پہ میسیجز چلا رہے ہیں, فیس بک پہ چلا رہے ہیں, ٹویٹر پہ ہمارے روز ٹرینڈ چل رہے ہیں, اور اس کے بعد واٹس اپ گروپس میں ہمارے جا رہے ہیں, اور دوستوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ آگاہی جو ہے, ایک تو اس فتنے سے آگاہی اور اس کی روک تھام کے لیے اب ایک والد کو گھر میں کم از کم, اگر والدہ ہے گھر میں, تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس پہ مانیٹر کرے کہ اس کی جو اولاد ہے, بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ موبائل پہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں, اس پہ ان کا موبائل کا یوز کیسے کر رہے ہیں. ہماری پیرنٹل کنٹرول سائٹس ہیں کچھ جو فری آف کاسٹ ہم نے وہ لانچ کیا, ہمارے لیگل کمیشن آن بلاسفیمی نے, وہ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ وہ یہ پتہ چلا سکیں کہ ان کا بچہ ایکسیس کس چیزوں پہ کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب تک ہم یہ اپنے بچوں کو آگاہی نہیں دیں گے کہ شاعر اسلام کیا ہے,
اللہ تعالیٰ کی شان میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم بچوں کو بتائیں اور ان کی محبت کا درس دیں، اور قرآن پاک سے محبت، ناموس کے حوالے سے جو ہے الحمدللہ وہ پیغام ہم دیں کہ وہ شخصیت کس قدر محترم اور کس مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کے بارے میں آگاہی دیں، دینی تعلیمات کے بارے میں ہم اس کو کریں۔ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موبائل ہے اس کا پازیٹیو یوز، جب تک پازیٹیو یوز نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس جو فتنہ ہے اس سے نہیں بچ پائیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کبھی بچے کو اگر آپ کارٹون لگا کے دے رہے ہیں تو اس کارٹون کی میں بھی ایسے امیجز آ جاتے ہیں کہ جو کہ بلاسفیمیس ہوتے ہیں، جو کہ بے حیائی پہ مبنی ہوتے ہیں، جو ایسی سائٹس ہیں۔ تو کم از کم جس وقت تک والدین اس پہ وہ نہیں کریں گے، تعاون نہیں کریں گے یا اپنے بچوں پہ نگرانی نہیں کریں گے، خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی جیسا کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہے جی کہ بچے اپنے سیپریٹ روم میں ہیں تو وہ موبائل کا یوز کر رہے ہیں۔ اب ایسی جگہ بچے کو موبائل استعمال کرنے دیں، لیپ ٹاپ ہے وہ دیکھیں ایسی جگہ کہ وہ یعنی کہ آپ کو دیکھ کے وہ ایک تو کمرہ لاک کر کے نہ دیکھے، دوسرا یہ کہ آپ کا ایکسیس ہو ہر وقت، آپ دیکھ سکیں کہ وہ بچہ کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے۔ اور خصوصاً رات کے اوقات میں بچوں سے یہ موبائل ایک جگہ پہ لے کے رکھ لیں تاکہ وہ اس کا مس یوز نہ کریں۔ محترم عمران خلیل صاحب نے بہت زیادہ سیریس اور حساس معاملے پر گفتگو کی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر جس طرح بات کر رہے تھے کہ چونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے، 2017 سے یہ معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک عوام کے اندر اس طرح کی کیا اس کو کہتے ہیں آگاہی نہیں پہنچ سکی، نہیں ہم لوگوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ کہاں اور کس طرف جا رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں کہاں جا رہی ہیں۔ ہم لوگ بے حیائی اور فحاشی کی طرف جاتے جاتے آج نوبت یہ ہے کہ ہم گستاخی کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، عمران بھائی نے جیسے بتا رہے تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہوگی، اس وقت 32,000 سے تعداد زائد ہے۔ اگر میرا کیمرہ 4 لاکھ سے زائد 4 لاکھ سے زائد گستاخانہ رسول کی تعداد پاکستان میں اس وقت جو یوزر ہیں جو گستاخانہ مواد شیئر کر رہے ہیں یا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ایسی انہوں نے ان کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس میں کوئی ویسے کوئی بتا سکتے 4 لاکھ سے زیادہ پنڈی میں کچھ نہیں ہے؟ پنڈی میں بھی میں ایک چیز شاید بات کرنا بھول گیا، پنڈی میں بھی کافی تعداد میں ہیں، اور یہ بے حیائی بڑھتے بڑھتے اب انہی گستاخانہ رسول میں سے ایسے گستاخ بھی موجود ہیں، جو گستاخ ہیں وہ انسیسٹ سیکس میں بھی انوالو ہیں۔ اب یہ کرتے کیا ہیں، وہ اپنی ماؤں کی ننگی ویڈیو، اپنی بہنوں کی ویڈیو، اپنی بہنوں کے بارے میں، اپنی والدہ کے بارے میں وہ کمنٹس جو کہ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ پنڈی کے واقعات میں، پنڈی میں بھی ایسے ایکیوز پرسنز ہیں کہ وہ مطلب اس حوالے تک، اس نیج تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ الارمنگ سچویشن ہے ہمارے ملک کے لیے۔ جی الارمنگ سچویشن، حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ ہم سے اپنے ہی گھر کی عورتیں محفوظ نہیں رہیں۔ یہ ساری فائلیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرف فائلیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں جب یہاں پہ آیا، عمران بھائی نے مجھے جب یہ ساری چیزیں بتائی، میرے ساتھ سی او تھے ذوالقدر عباس صاحب، انہوں نے یہ چیزیں دیکھی تو بلیو ڈیڈ، یقین کریں آپ کہ ہم وہ چیزیں دیکھ نہیں سکے۔ تو فائل دکھائی، تو فائل کا ہم نے صرف پہلا صفحہ، اس کو آپ پہلا پیج کہتے ہیں، ایک تصویر تھی اس کے اوپر، ایسی غلیظ ترین تصویر، اس کے اوپر جو لکھے ہوئے کلمات تھے میں پڑھ نہیں پایا، میں چاہوں بھی بیان کروں میں بیان نہیں کر سکتا۔ نیچے اس کے کچھ تقریباً 15 20 35 40 صفحات زیادہ ہوں گے، ہم سے اگلا وہ صفحہ جو ہے وہ نہیں کھولا گیا۔ کہاں سوئے ہوئے ہیں ہم لوگ؟ مسلمانوں کی غیرت کہاں ہے؟ ہم لوگ اس اور کتنا نیچے گریں گے؟ اقبال کا ایک شعر تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے نہیں ڈرتا، مگر روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج وہی ہوا ہے، انگریز ہمیں جب کسی بھی حوالے سے گرا نہیں سکے تو انہوں نے روح محمد ہم سے نکال دی ہے۔ خدا کے واسطے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے آگے
کہ خدا کے واسطے ان ساری چیزوں پر بڑی انہماک کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ سوچئے، لوگوں کو بتائیے اس بارے میں کہ یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں علماء کرام سے گزارش کروں گا، جس طرح عمران خلیل صاحب بتا رہے تھے، ایڈوکیٹ صاحب، کہ ہم آگاہی مہم چلا رہے ہیں، انہوں نے اپنا کام کیا، میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ FIA والے اپنا کام کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے ان کو سلیوٹ ہے، سلامی پیش کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے سد باب میں لگے ہوئے ہیں۔